الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے یہ موضوع بڑا ہی حساس ہے، بڑا ہی اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا ہی پیارا موضوع ہے، جس سے راہ طریقت یا راہ سلوک پر چلنے والے لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی، جو ان کے اس سفر میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ جب راہ سلوک میں ایک مسافر جو ہے، ایک طالب جو ہے، وہ اپنے مقصد کی طلب میں کچھ سفر طے کر لیتا ہے تو اس کے دل کی اور اس کی روح کی کیفیات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو عبادت میں سرور ملنے لگتا ہے اور وہ بڑھ چڑھ کر مزید عبادت جو ہے کرتا ہے اور اللہ کے حضور اور جھکتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اللہ کے حضور جھکتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی کیفیات جو ہیں وہ بدلتی جاتی ہیں اور وہ ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے سوائے رب کے ذات کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس راہ میں کہ ان سے روحانیت جو ہے، جو ان کی ترقی ہے روحانی، وہ چھن جاتی ہے۔ جو ان کی کیفیات تھیں، جو ان کی روحانی مسرت تھی، عبادت میں ان کا جو انہماک تھا وہ چھن جاتا ہے۔ پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیوں ایسا ہوا؟ ہم تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی آگے تک چلے گئے تھے، ہمیں عبادت میں سرور بھی آ رہا تھا، ہمیں عبادت میں مزہ بھی آ رہا تھا، مسرت بھی مل رہی تھی، ہماری دلی اور روحانی کیفیات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی تھیں۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ ہماری روحانیت جو ہے وہ ہم سے سلب کر لی گئی، وہ ختم ہو گئی کیفیت، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند ایک جو ہے ان کا میں ذکر یہاں کروں گا، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے وہ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ ان سے ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ ان سے ان کی روحانیت جو ہے وہ چھن گئی ہے۔ اگر وہ اپنی اس غلطی کو سدھار لیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کی روحانیت بھی ان کو مل جائے گی، جہاں سے وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، انشاءاللہ وہیں سے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو اس ضمن میں بات ہے جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، وہ ہے غرور، تکبر۔ جب بندے کی دلی کیفیت بدلتی ہے، اسے روحانیت ملتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں اب کیا بن گیا ہوں، میں تو بہت بڑا پیر بن گیا ہوں، میں بہت بڑا ولی بن گیا ہوں۔ اور اس ضمن میں جب اس کے ذہن میں یا دل میں یہ خیال گزرتا ہے، تکبر اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ حق ہے کہ اب میں تو ان سے افضل ہوں، یہ لوگ دوسرے جو ہیں یہ تو اب میرے سامنے ہیچ ہیں، میں تو بڑی اعلیٰ ہستی بن گیا ہوں۔
تو جب اس طرح کا کوئی غرور جو ہے، کوئی تکبر جو ہے اس کے دل میں سے گزرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے اس کی روحانیت جو ہے چھین لیتی ہے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسری اس ضمن میں جو غلطی آتی ہے وہ دنیا کا لالچ ہے، دولت، ہرس، لالچ، طمع۔ جب کوئی شخص اپنی روحانیت میں ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور پھر کسی لمحے اس کے گھر میں کوئی مادی چیز، کوئی دنیاوی چیز، دولت، کوئی پیسہ یا کسی قسم کا لالچ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو دنیا سے ریلیٹڈ ہو، کیونکہ اولیاء اللہ کی نظر میں یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، تو کسی لمحے بھی اگر آپ کے دل میں لالچ آ گیا ہے، اس دنیا کی دولت سے محبت آ گئی ہے، تو ایسے شخص سے بھی روحانیت اس کی سلب کر لی جاتی ہے، جب تک کہ وہ اس دنیاوی مال سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتا یا اسے اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کر دیتا۔ تیسرے نمبر پر بے ادبی۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں ترقی کرتا ہے تو اس کے لیے ادب جو ہے وہ کامیابی کا پہلا بھی اور آخری بھی زینہ ادب ہے۔ وہ کسی کی بے ادبی کر دیتا ہے، خاص طور پہ اپنے مرشد کی ذات کی بے ادبی کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مرشد کی ذات کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو خود بڑا پیر بن گیا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہی وہ ذات ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گی۔ ہر قسم کی جو رکاوٹ آپ کے روحانی سفر میں آئے گی اسے یہی ذات جو ہے مرشد کی وہی اس سے نکالے گی۔ تو بے ادبی جو ہے وہ کہیں نہیں کرنی، باادب بامراد ہے، بے ادب بے مراد ہے۔ کسی بھی صورت میں نہ کسی بڑے کی بے ادبی کرنی ہے اور نہ خاص طور پہ اپنے مرشد کی، والدین کی، کسی سے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، سب کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آنا ہے۔ بد اخلاقی جو ہے یہ بھی روحانیت کو چھن جانے کا ایک سبب ہے۔ بد اخلاقی جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کے لیے اخلاق جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ پیمانے بہت سے ہیں، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں وہ اولیاء اللہ میں موجود ہونے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر تکبر، غرور، لالچ، حرص، طمع ایسی کوئی چیز جو ہے ان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنی چاہیے۔ وہ چھوٹوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، بڑوں کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں نے آپ کو ساری بات سمجھا دی ہے۔ جب بھی کوئی راہ سلوک کا مسافر اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، یا وہ اپنے مرشد کی بے ادبی کرتا ہے، تو پھر اس سے اس کی تمام کیفیات جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں۔ پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر وہ بھاگتا ہے کہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کہ مجھ سے میری کیفیات، میری روحانیت چھن گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو کرنا کیا ہے؟ جو کام کیا ہے اس کی معافی مانگیں، اگر کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے ان سے معافی مانگیں، اگر آپ کے پاس کوئی دنیاوی مال آ گیا اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کریں، اگر آپ کے دل میں غرور، تکبر، لالچ، حرص، طمع ہے اس کو ختم کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ جہاں سے آپ کا یہ سفر رکا تھا دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا، بشرطے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔